میرے ساتھ علماء کرام میں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ شہریار داؤد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ صاحبزادہ صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں۔ سلطان صاحب، جو آغاز میں ایک چھوٹی سی کاوش، ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی کہ ان کی زبان میں ان کو یہ میسج دے سکوں، وزیر اعظم صاحب کا جو انہوں نے 52 کنٹریز کو خط لکھا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم اپنا میسج ہی کنوے نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے اندر یونٹی ہی نہیں ہے، ہم بتا ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو واحد آپ کو ایک یہ جو اسلامو فوبیا ہے، اسلام دشمنی ہے، ناموس رسالت کا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ نہ ہمارے اندر یونٹی ہے، نہ ہم اپنا میسج کنوے کر پا رہے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی طرح میں تمام ناظرین کو ولادت باسعادت کے اس موقع پہ مبارک عرض کروں گا۔ یہ بہت ہی اس وقت عالم اسلام بھی ایک نازک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ جو کچھ فرانس کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت طویل تاریخ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں۔ تصویر کا ایک رخ تو وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف مغرب کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا، روزانہ کی بنیاد پہ، تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ، اسلامی تعلیمات پہ، اسلام کی تاریخ پہ مغرب میں اس کی نفی کے اندر اور اس کے خلاف مشتعل کرنے والی کتب شائع کی جاتی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ان کی اگر آپ ویب سائٹس دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، وہ اس پراپوگنڈے کے ساتھ بھرا ہوا ہے جو اسلام، مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پہ ان کا ٹارگٹ دو چیزیں ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسری وہ قرآن پاک کے ڈیوائن بک ہونے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دو چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو قوانین بن رہے ہیں، مسلمانوں کو جس طریقے سے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے، پردے پہ، حجاب پہ جس طریقے سے ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، مساجد کے میناروں پہ جس طریقے سے ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، قرآن مجید کے جلانے کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے منشور کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور تصویر کے دوسرے رخ کے اوپر اگر آپ آ جائیں اور دیکھیں تو مسلمان آج بھی ان تمام بڑے مسائل سے بطور اور بطور مجموعی اس طریقے سے آپ کو یونٹی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری زیادہ تر انرجیز جو ہیں وہ داخلی انتشار کو ختم کرنے پہ اور بعض منفی لوگوں کی داخلی انتشار کو بڑھانے کے اوپر صرف ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ایسے موقع پہ چاہیے یہ تھا جو کچھ یہ میں عرض کروں گا کہ صرف 2 4 5 سال کی بات نہیں ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ ہم اپنی تاریخ سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، یہ اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ مغرب جس طرح کا پراپوگنڈا کر رہا ہے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس بڑے دشمن کے خلاف دنیا اسلام متحد ہوتی، ہم اپنے اسکالرز پروڈیوس کرتے، لیکن مجھے بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ اس چیز کو بہت کم پریورٹی دیتے ہیں۔ آخری جو ایک بڑی دکھ کی بات ہے وہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سیگمنٹ میں کہ سینکڑوں کتابیں اور ہزاروں ریسرچ آرٹیکلز جو اسلام پہ اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، آج تک ان سینکڑوں کتابوں اور ہزاروں مقالات کا ہمارے اسکالرز کی طرف سے اسلامی دنیا سے کوئی جواب نہیں لکھا گیا، وہ ان ٹچڈ پڑی ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر ہماری پر ذمہ داری کیا ہے؟ ہم یہ جو علم دین پڑھتے ہیں یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ ہم نے اتنے مدارس ہیں یہ کس لیے ہیں؟ ہماری حکومتیں اسلام پہ، اسلامی تعلیمات کی ترویج پہ اتنا کام کرتی ہیں کس لیے؟ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرے داری نہیں کر سکتے، ہمارا علم جو ہے، ہمارے قلم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اٹھنے والے تاریک ان اعتراضات کو اپنی روشنی سے زائل نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اپنے علم کو نور کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے قلم کی روشنائی کو روشنائی کے طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ کچھ اسکالرز نے کام کیا ہے، لیکن مدارس میں بھی یہ روش عام ہونی چاہیے، ہماری یونیورسٹیز میں یہ روش عام ہونی چاہیے،
اور احمد علی صاحب گورنمنٹس کو آپ کہہ رہے ہیں priority- مجموعی طور پر جس طرح سے یہ میسج جانا چاہیے، جس طرح سے اسکالرز، عالم دین، مفتیان کرام، ان کی تمام لوگوں کی طرف سے یہ کام ہونا چاہیے، شاید پرائرٹی پر اس طرح سے وہ کام ہو نہیں رہا ہے۔ شہنشاہ نقوی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی۔ شہریار صاحب یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر آؤں گی، آپ احمد علی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم شاید اندرونی مسائل میں اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں، وہ چاہے سیاسی مسائل ہوں، چاہے اندرونی آپس میں ایک دوسرے کے فقہ کے مسائل ہوں، کہ ہم اتنے زیادہ الجھ چکے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ، اس کے اوپر شاید تمام لوگ متفق ہی نہیں ہو پائے، یا متفق ہیں بھی تو وہ کام نہیں کر پائے جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے۔ کتنی قلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ حضور کی حدیث کو آج سچ ثابت کر دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ تو آج آپ نے فرینچ لوگوں سے ان کی فرینچ زبان میں بات کر کے الحمدللہ یہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ ہمیں داخلی معاملات میں ہم اتنے الجھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں الجھایا گیا ہے۔ ہم اتنے سیدھے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے سیدھے ہیں، لیکن بہرحال ہم اتنے سیدھے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ ہمیں حالانکہ مومن فراست، حضور نے فرمایا مومن کی فراست وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ایمانوں میں کمی آ رہی ہے۔ ہم داخلی انتشار کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اصل میں انہوں نے پورا پلان کر کے یہ کام کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو لڑائیں اور لڑا کر کے یہ کام کریں۔ جبرالٹر یاد ہے آپ کو؟ جب طارق ابن زیاد پہنچے تھے، صرف 4000 ان کے ساتھ سپاہی تھے۔ انہوں نے جب سامنے 1.5 لاکھ کی فوج دیکھی عیسائیوں کی، تو انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو ہمارے لیے یا تو شہادت ہے، وہ بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، یا پھر ہم غازی ہو جائیں گے، وہ تو فائدہ نور علی نور ہے۔ تو ایسا کرو کشتیاں جلا دو۔ تو تاریخ کا یہ وہ چماٹ ہے، یہ وہ تھپڑ ہے جو وہ کبھی بھی زندگی بھر بھلا نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجتمع ہونے کی، ری یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم تمام اپنے جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں ان کو آنکھ رکھ کے اس میں ہمارے علماء کو بہت بڑا رول پلے کرنا پڑے گا۔ میں دو چیزوں کا بات کیا کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا کوئی بھی۔ میں کہتا ہوں میڈیا اور مولوی صحیح ہو جائے نا، سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ہو جائیں نا انشاءاللہ العزیز۔ آج اتحاد بین المسلمین ہونے والی تھی، پتہ نہیں کیوں ختم کر دی گئی، واللہ عالم گورنمنٹ کے پیچھے کیا سازش کار فرما ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان جو ہم کہتے ہیں، ہم حقیقت بتاؤں، ہم اپنے عقیدوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ہم پڑھ ہی نہیں رہے۔ ہم قرآن کہتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ میں تو آپ کو اپنے بچوں سے، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی سے، مال اسباب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ فرمایا تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آج میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج ہمارے ہر ایک کے منہ پہ کیا ہے؟ تو میری زندگی ہے، تو میری جان ہے، تو میرا یہ ہے۔ ہم نے کسی اور کو اپنی زندگیاں بنا لیا ہے، ہم نے کسی اور کو اپنی جان بنا لیا ہے۔ جان کیا ہوتی ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی جب تک پختہ محبت نہیں ہم اپنے دلوں میں تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایمان مکمل نہیں ہے، درست فرمایا آپ نے۔ شہنشاہ نقوی صاحب، جو آغاز میں نے بات کی تھی، وزیر اعظم پاکستان انہوں نے جو اپنا خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے یہی بتایا ہے، یہی کہا ہے تمام 52 کنٹریز کو کہ ہم اسلام کو سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو جو دونوں مہمانوں نے بات کی، اس طرح سے ہم کھڑے ہوں گے کہ آپس میں اتنی تفریق ہے، ہم اس نقطے پر آ کر سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ سب کا اس وقت اجماع کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اسکالر کی حیثیت سے، ایک بتانے کی حیثیت سے، ایک پیغام پہنچانے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور خاص طور پر علماء کرام نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو اور حاضرین، خاص طور پہ مہمانان گرامی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سرکار کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے۔ اور ہم سب در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است۔ ہمارے دلوں میں سرکار دو جہاں کا جو مقام ہے، اسی وجہ سے ہماری آبرو بھی ہے۔ ہم اگر عزت والے ہیں تو امت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس نقطۂ اشتراک کے اوپر الحمدللہ ایک ہیں اور ایک ہونا ہوگا، اور مزید سنجیدگی کو بڑھانا ہوگا۔ دیکھیے، سرکار کی عظمت کے باب میں سورہ مبارکہ توبہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا،
लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये जो हरीसुन अलैकुम का कलिमा है या अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम का जो कलिमा है, जो आय करीमा के अंदर हिस्सा आया है, नबी हमारी परेशानियों में परेशान रहते हैं। नबी हमारे हरीस हैं, यानी हमारी हिदायत के हरीस हैं, हमें अच्छा देखना चाहते हैं। तो नबी मुकर्रम की रूह तैयबा आज भी हमारी तरक्की की ख्वाह है, चाहती है कि हम मुनज़्ज़म हो जाएं, हम एक हो जाएं, हम एक बात करें और सरकार के उम्मती होने को साबित करें। जहाँ तक बात फ़्रांस और दीगर ममालिक में जहाँ ये कुछ हो रहा है एक मुद्दत से, इस हवाले से है, तो मैं इसे तकसीम करूँगा दो हिस्सों में। गैर मुस्लिम दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी मेरी सोच के मुताबिक। एक तो ये कि वो लोग जो खुले दुश्मन हैं हमारे, और उन्हें एक आँख भी मुसलमान अच्छा नहीं लगता, चाहे हम उनके आगे अपने आप को बिछा दें, हम अपने आप को गिरा दें, हम कहें जी इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक हम आपको सबसे ज़्यादा दोस्त रखते हैं, लेकिन वो क्योंकि मुसलमानों से ख़ास नफ़रत रखते हैं। और एक जो नफ़रत रखने वाला तबका है वो जानता है, यानी यही पहला तबका जानता है कि अगर मुसलमान तरक्की करेगा, मुसलमान अज़मत पाएगा, जैसा कि माजी में था। हम अगर 600 साल पहले 700 साल पीछे चले जाएं तो जो हमारी उबूहत, हमारी जलालत थी, मुसलमानों का मकाम और अज़मत थी, वो उनसे ख़ाइफ़ हैं, उनसे खौफज़दा हैं कि अगर मुसलमान दोबारा से उस अपनी हैसियत रफ्ता को बहाल कर लेते हैं तो फिर मुसलमान ही मुसलमान है और इस्लाम ही इस्लाम है। तो एक तो वो जो हमारे देरीना दुश्मन हैं, जो सह्यूनी दुनिया है, जो मुसलमान दुश्मन हैं, वो तो वाज़े तौर पे हमारे मुखालिफ हैं और दुश्मन हैं। और उन्होंने हमारे साथ ये किया कि कुछ ऐसे हमारे ही दरमियान कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने मुसलमानों की तस्वीर को और बिगाड़ा और तस्वीर को और ख़राब किया, और मुसलमानों की वो तस्वीर पेश की जो मुसलमानों की नहीं थी। दूसरा गैर मुस्लिम तबका हमारे माशरे में, इस ज़मीन पर, इस दुनिया में, वो हैं कि जिन तक हम पहुँचे नहीं हैं, हमने अपनी बात नहीं पहुँचाई, हमने अपना मुद्दा नहीं पहुँचाया, उन्हें ये नहीं बताया कि कुरान की अहमियत और फजीलत क्या है, सरकार का मकाम और अज़मत क्या है। यानी अगर आप देखें कि 100 तारीख़ी कामयाब तरीन शख्सियात के ऊपर अगर कोई किताब लिखता है, उसमें हमारे नबी का सबसे पहला नाम लिखा जाता है, तो वो लिखने वाला भी मुसलमान नहीं है। हमने क्या किया, मुसलमानों ने क्या किया? लिहाजा जैसे कि मुझसे पेशरो मेरे बुज़ुर्ग ने फरमाया कि हम जो दुनिया इस्लाम से ख़ास तौर पे जो दावेदार हैं, जो नमख़्वार हैं, जिनका उन्वान और टाइटल और शनाख्त ही इस्लाम और इस्लामी तालीमात हैं, उन लोगों ने इस्लाम को और सरकार की सीरत तैयबा को और आपके फ़ज़ाइल और आपके मनाक़िब को अपने मुखालिफों तक नहीं पहुँचाया। एक तो तबका मुसलमानों के स्कॉलरों का है, दानिश्वरों का है। दूसरा मुसलमान उम्मा के जो हुक्मरान हैं, 156 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के जो 56 इस्लामी ममालिक के अंदर जो मुसलमान हुक्मरान हैं, उन हुक्मरानों से हमारा सवाल है कि इमरान खान साहब जैसे कितने हुक्मरान हैं जिन्होंने अब तक या तुर्की के या ईरान के या सऊदी अरब के चंद ही ममालिक बनते हैं कि जिन्होंने इस तरह के हसास मौक़ों पर अपना किरदार अदा किया हो। मेरा आपके तवज्जुह से ये पैगाम भी है कि हमारे मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान हैं, उनमें और मुस्लिम उम्मा में बड़ा गैप है। यानी ऐसा लगता है कि ये हैं तो इस्लामी मुल्क के सरबराह, लेकिन मुसलमानों से और मुसलमानों की जो एहसासात, जज्बात, अक़दार, तहज़ीब, तालीमात हैं, उनसे हुक्मराना को कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक ये किरदार हुक्मरानों को अदा करना होगा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि उलमा किराम अपना किरदार अदा कर दें, सहाफ़ी बिरादरी अपना किरदार अदा कर दे और उस मुल्क का हाकिम ही मुतवज्जे ना हो, तो शायद हमारी मेहनतें ज़ाया भी जाएँ। लिहाजा उलमा, हुकमा, इनके दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस मौजू पर हमें सरकार की अज़मत और फजीलत और मनाक़िब को पहुँचाना होगा। और अल्लामा साहब जो आप बात कर रहे हैं अल्लामा साहब, पाकिस्तान या तुर्की या उस तरह की वो कंट्रीज़ जहाँ पे स्टेट लेवल पर बात हो रही है, जैसे इमरान खान साहब या रजब तैयब एर्दोग़ान साहब करें, तो वहाँ पर उलमा कराम अगर काम करते हैं, मीडिया काम करता है, तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। लेकिन बात दुरुस्त है आपकी कि तमाम इस्लामी ममालिक को इस नुक्ते पर एक होना होगा। अहमद अली साहब, यही सवाल सर मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगी। जो बात अभी शहनशाह नकवी साहब कर रहे थे कि आखिर इसकी वजह है क्या, यही सूरत हाल कि जहाँ पर आप देखिए कि जमहूरी हुकूमतें हैं, वहाँ पर तो हुक्मरान इस बात पर बात कर रहे हैं, खुल कर बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर काम करने की कोशिश की जा रही है।